ذاکر بھائی، آپ غیر مسلم ہیں؟ جی میں ریورٹ ہوں اسلام. ریورٹ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا. واقعی اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور میں اپنے سبھی بھائیوں کو سلام بولتا ہوں یہاں پہ، اور ذاکر بھائی کو بھی السلام علیکم، اور آپ سب کو سلام. میرا سوال ہے ذاکر بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اسلام کو دبا رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. تو آپ سارے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو کیسے کنڈیشنز کو سولوشن اچھا کریں؟ میری بھی اردو تھوڑی کمزور ہے تو میں انگلش میں بول رہا ہوں، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باقی سارے مسلم بردرز کو؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں. وی بیکم اپولوجیٹک. ہمیں بازی کو پلٹنا چاہیے. وی شوڈ ٹرن دا ٹیبلز اوور. اور میڈیا میں صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا سے بہت دور ہیں. جو بھی میڈیا ہمارے پاس ہے وہ صرف مسلمان اسے پڑھتے یا سنتے ہیں. ہمیں میڈیا کے میدان میں آنا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو میڈیا ہے اکثر ہندوستان میں اردو میڈیا ہے. اردو صرف مسلمان پڑھتے. کتنے غیر مسلمان پڑھتے، چاہے وہ بمبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو. جو میڈیا پہ ہم پاپولر ہے وہ اردو میڈیا ہے جو صرف مسلمان پڑھتے ہیں. اکثر چند اسمال پرسنٹیج غیر مسلمان پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی ہمارا میڈیا ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو، ہم دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں عربک ہے. عربی صرف مسلمان دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل لینگویج کے چینل ہونا چاہیے، میگزینز ہونا چاہیے، نیوز پیپر ہونا چاہیے. آج انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی. کتنے انگریزی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہمارے پاس ہے؟ ایک بھی نہیں. جو بھی انگریزی انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیوز ویک، ٹائم میگزین، سب غیر مسلم کے. ہمارے پاس ایک بھی ہے. کتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں؟ بی بی سی، سی این این، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، بی بی سی، سی این این. مسلمز کے کتنے؟ ہمیں اس میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے تقریر دے کے، دوسرا طریقہ ہے نیوز پیپرز، میگزینز، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس ایک بھی انگریزی انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل نہیں ہے. ہم بہت چھوٹے. یہ میری سوچ تھی 10 سال پہلے. ہمارے پاس جو فیسلٹیز تھی وہ بہت کم تھی، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کرو، شروع کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا. 8-9 سال پہلے ہم نے پروگرامز بنانا شروع کیے انگریزی اور اردو میں انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل کے لیے. اردو میں کم تعداد میں، اکثر انگریزی میں. اور اس کو فری بانٹا مختلف چینلوں میں، مسلم اور غیر مسلم چینلوں میں بھی فری. ویریس سیٹلائٹ چینلز. ہر روز ہندوستان میں آج ای ٹی سی پہ، ای ٹی وی پہ ہر روز آدھا گھنٹہ ہمارے پروگرام آ رہے ہیں، تقریباً 3، 4، 5، 6 سال سے فری میں. اس طریقے سے ہم نے شروعات کی. چند مہینے پہلے جنوری میں ہم نے ایک چینل لانچ کیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی. یہ خصوصاً انگریزی چینل ہے. چند گھنٹے اردو میں بھی اس کے پروگرامز آتے ہیں. یہ سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی الحمدللہ آج کی تاریخ میں سارے ممالک ایشیا میں آ رہا ہے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں. چند مہینوں میں انشاءاللہ امریکہ بھی کور کر لیں گے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ساری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو دکھے گا یہ چینل پیس ٹی وی. فری ٹو ایئر چینل ہے، اکثر انگریزی میں ہے. کیونکہ جب میرے پروگرام باقی چینلوں پہ آتے ہیں کئی نان مسلم دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کئی ان کے غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں دور ہوتی ہے. تو ایسے اور کئی چینل ہونا چاہیے، کئی پروگرام ہونا چاہیے. لیکن جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہمیں ایک سٹینڈرڈ کی کرنا چاہیے. وی مسلم شوڈ بلیو ان کوالٹی. اکثر ہم جب اسلام کا کام کرتے ہیں تو اسے کوالٹی سے نہیں کرتے. ہمیں جو بھی چیز کرنا چاہیے بھلے چھوٹا کیجئے لیکن کوالٹی سے کیجئے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کیجئے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کی تاریخ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہمارے وجہ سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ دین پھیل رہا ہے. ہم مسلمان ہمارا کام، دعوتی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے.
ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے غیر مسلمانوں کو اور غلط فہمی دور کرے. یہ ذریعہ ہے نجات کا, اور میڈیا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہوپ دان سے کوشچن. دوسرا سوال سامنے کے مائک سے کیا جائے. ہمارے رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جو سوال کرنے والے بھائی آئیں وہ پہلے نان مسلم ہوں. میرا نام راج کمار ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے, تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے, التوبہ کی 5ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو, ساتھ میں گھات لگا مارو, اور جب تک وہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, تب ان کو چھوڑ دو, ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے, جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں, تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی, وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے, پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں, حوالہ تو دیا. آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا, ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار, ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے, مطلب معافی مانگے, کئی وجہ ہے, اگر وہ معافی مانگے, نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے, معافی مانگے, اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے, یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا, کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں, بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو. اگر وہ معافی مانگتے, اسلام قبول کرتے, پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے, لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق, truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی, سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109, جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ, تو بھی کوئی بات نہیں, ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے, چاہے انسان مانے یا نہ مانے.
تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے, آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے, آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال, یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ کون سی آیت 6551, لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیور. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے, جو لفظ ترجمہ ہے دوست, فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن, مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ, یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو, کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے, مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم, جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں, آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں, تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے, حفاظت لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے, لیکن پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے, پوری آیت ہے کہ پریفریبل, بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اب ہم خواتین کے شعبے کی طرف چلتے ہیں, اور وہاں سے کوئی ہماری نان مسلم بہن اگر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. There's no non-Muslim as of now. ہم پھر ایک نان مسلم بھائی کی طرف چلتے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا نام سنجے ہے اور پروفیشن سے میں انجینئر ہوں. میرا سوال ایک ہے, یہ اپنا ہندوستان میں جو ہے پہلے ہندوازم آیا, بعد میں بدھزم آیا, بعد میں جینزم آیا, اور لاسٹ میں جا کے سکھزم آیا. یہ سب میں کبھی بھی ایسا جھگڑا لفڑا بپڑا کچھ بھی نہیں ہوا. ادھر سے جتنا بھی آیا, جیسے جوئش ہے, بعد میں کرسچنس ہے, بعد میں اسلام ہے, یہ تینوں میں 1400 سال ہونے کے بعد بھی ابھی تک کیوں لڑائی جھگڑے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال, آپ جو ٹیررسٹ کا کو جو بھی کچھ ڈیفینیشن دیے وہ تو ٹھیک ہے, جان دے دو, مگر ٹیررسٹ لوگ اسلام کو بدنام کرتے. کچھ بھی ہو, آپ اس کے اگینسٹ یہ جو کام کر رہے یہ بہت اچھا ہے. دوسری بات, یہ ابھی جو عراق میں وہ اچھا کام نہیں کیے, کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, ریلیجیس پلیسز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ذرا برابر سے سوال. بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. پہلا سوال پوچھا ہے کہ ہندوستان میں پہلے ہندو دھرم آیا, ہندوازم آیا, پھر بدھزم آیا, پھر جینزم آیا, پھر سکھزم آیا, لفڑا جھگڑا نہیں ہوا. لیکن یہ جوڈائزم, کرسچینٹی, اسلام میں ہمیشہ جھگڑا ہے. کیوں؟ آپ شاید اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے. آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت پڑھی آپ نے؟ پوری مہابھارت میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے. باقی مذہب کے نہیں, اپنے آپس میں. اگر آپ پڑھتے مہابھارت, جو ایک اسمرتی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں, اس کے اندر کزنز, رشتہ داروں کے بیچ پانڈو 5 اور کورو 100 جھگڑا ہوتا ہے. مہابھارت میں جھگڑے کے بارے میں جتنے ورسز ہے قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. اگر گنیں گے ہم, قرآن مجید گنیں گے کتنے ورسز ہے, مہابھارت میں کئی زیادہ ہے. اور جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا مہابھارت کا ایک حصہ ہے, 18 چیپٹرز ہے. بھیشم پرو کے
चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहाँ ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए, तुम नपुंसक कब से बन गए, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट, हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में, अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हु बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया, लाखों लोगों को मारा, आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं। आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है। आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया, ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। जूस का कत्ल किया 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूं, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब
टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है, और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना ज़रूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था, उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं, वो जिहाद क्या समझते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, ज़मीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते हैं सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है, जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? इसे मर्दानगी कहते हैं। बम फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्ज़ाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिन लादेन अच्छा है कि बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से, आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज़्यादा हो रही है, कई ज़्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 इज जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
अगला सवाल हमारे यहाँ से करेंगे भाई। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है, दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूँ 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी इस्रौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाहु क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब इज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी ज़बान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक क्या है? स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के ज़रिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेज़ी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूँ, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज़, कोई चीज़ गलत काम जो होता है, डिज़ास्टर लाइक फ्लड जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिज़ास्टर की सही मानिए इविल स्टार, इविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहाँ है, ये हमारी जो धरती है, ज़मीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है। सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते हैं कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूँ। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूँ, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं मैं अंदरूनी चाहत, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 + 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूँ, मान लिया, दिमाग कहता है नहीं, गलत है।
तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मज़हब है जो दोनों ज़रूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मज़हब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दिगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज द फिजिकल नीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहनों के शोबे में अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो बताएं। Assalamu alaikum. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। व्हेन दे आस्क दी कंसर्निंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जब वो पूछते हैज़ के बारे में, हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज़ के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज़ के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के ज़रिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना। ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सवाल इस माइक से किया जाए। आप गैर मुस्लिम हैं, नाम बताएं अपना। Hello, Assalamu alaikum, Dr. Zakir Saab. Well, I've got my friend with me. He's a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So, on behalf of him, can I ask a question? हिंदी में पूछने बोलिए उनसे। तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि he is a very cooperative person, being a Christian. तो he was first a Hindu, he has later converted. हिंदी में, sorry, okay, उर्दू में। तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में। उसको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए। मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, ही इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझाया कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया। तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है। तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है
کہ میں نے کہا کہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے اور سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے تھے. میں پہلے قرآن مجید کا حوالہ دوں گا. قرآن میں کہا گیا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49, سورہ ال عمران چیپٹر 3 ورس 49, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ صف میں بھی سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ عیسائی ہے, قرآن مجید میں شاید نہیں مانے, نو پرابلم. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے اپوسل سے, گو ای ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز. جینٹائلز کے معنی ہیں نان جوز, یہود کے علاوہ اگر چاہے وہ مسلم ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, انہیں کہتے ہیں جینٹائلز. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے, اپوسل سے, go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the lordship of the house of Israel. آپ غیر یہود لوگوں کے پاس مت جاؤ, ان کے شہر میں مت جاؤ, انٹر مت کرو, لیکن rather go to the lordship of the house of Israel. ان کے پاس جاؤ جو یہود لوگ ہیں, جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو یہودی لوگوں میں سے جو بھٹک گئے ہیں اپنے دین سے, ان کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں, I have not been sent but to the lordship of the house of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف وہ یہودی لوگ کے لیے جو بھٹک گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودی کے لیے آئے تھے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے, خود بھی یہود کے لیے آئے تھے, یہودی لوگوں کے لیے آئے تھے, اور کہا اپنے ساتھیوں سے بھی کہ آپ صرف یہودی کے پاس جاؤ. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال سامنے والے مائک سے کیا جائے. نمسکار صاحب, جاکر صاحب, میں نے آپ کا پروگرام بہت بار ٹی وی پہ دیکھا تھا. میرا نام گووند تیواری ہے, میں کالج میں پروفیسر ہوں. میں جس ایریا میں رہتا ہوں اس ایریا کے آس پاس کئی مسلم آرگنائزیشن اپنے اسکول چلاتے ہیں, اور اس اسکول میں اسٹارٹنگ میں جب پریئر ہوتا ہے وہاں پر نہ ہی وندے ماترم گایا جاتا ہے. جب میں نے ان کے پرنسپل سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو, آپ وندے ماترم بھی نہیں گاتے ہو اسکول میں, تو کہتے ہیں وندے ماترم میں ہندو ہے, اور ان کی اسکول میں کئی اسکولوں میں ہندی بھاشا ہی نہیں ہے, ہندی ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے, اور ان کے کہا نا دیش بھکتی کی کچھ بھی پڑھانے کے لیے وہ کتراتے ہیں. دیش بھکتی کے لیے آپ کے مذہب میں کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں گے. بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ کئی بار میرے پروگرام سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور کہا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کئی مسلمان اسکول ہے لیکن وہاں وندے ماترم نہیں پڑھایا جاتا ہے, ہندی نہیں پڑھایا جاتا ہے, کیا صحیح ہے؟ اور آپ کے مذہب میں, اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلا سوال کہ مسلم اسکول میں وندے ماترم کیوں نہیں کہا جاتا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے. آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے, ایسے کہا جاتا ہے, اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرک ہے, شرک ہے اسلام میں, اور غلط ہے ہندوازم میں بھی. ہندوازم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی, دھرتی کی نہیں. تو ہندوازم میں بھی غلط ہے, کرسچینٹی میں بھی غلط ہے, اسلام میں ہی غلط ہے. لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے, اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھے ہیں, اسی لیے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کے خلاف ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے, بھگوان کے خلاف ہے, تو ایسا گانا گانا غلط ہے. آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا. نمستے, نمستے کے کیا معنی ہے بھائی صاحب, آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں پتا کیا معنی ہے؟ مائکروفون آن کیجئے ذرا بھائی صاحب کا. نمستے مطلب میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں. ہاں, سر جھکا کے آپ مجھے نمن کرتا ہوں. نمن کرتا ہوں, سر جھکا کے. سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے.
हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूँ, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। नए हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी को छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत। और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो मैं बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश
ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی۔ یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے۔ کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے۔ دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے۔ میں دیش کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی دیش بھکت ہوں۔ دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو میں دیش بھکت نہیں ہوں۔ اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں، ہاں میں ہوں دیش بھکت۔ تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے؟ اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو یہ غلط ہے۔ عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں، لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے، آپشنل ہے، اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو تو میں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا UK ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے، تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا، کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے، پھر اپنے دیش سے۔ تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے، ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا اسلام کے خلاف۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم، فنڈامنٹلسٹ مسلم، ایٹ دا سیم ٹائم اے ویری گڈ پریکٹسنگ انڈین۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اور 2 سوالات رکھ سکتے ہیں یا 2 راؤنڈ پورے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارے خواتین کے شعبے میں کوئی اگر غیر مسلم بہن ہے تو فوراً سوال کریں۔ No non-Muslims here. اچھا، ہمارے یہاں کوئی بھائی ہیں غیر مسلم؟ آئیے۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، شری رام راجو ہے میرا نام۔ تو جو آپ کانسیپٹ آپ کا سنتا ہوں میں، تو وید، چتروید اور بھگوت گیتا میں جو کانسیپٹ ہے ایک اللہ کا، توحید، رسالت، آخرت، یہی کانسیپٹ جو نا آپ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کانسیپٹ کو انسان سنتا ہے تو کیوں ان نام چینج کر لینا، مذہب کیوں چینج کر لینا؟ اگر صحیح ایک ہے تو سب کتابوں میں بھی ایک ہی ہے، تو نام اور جو ہے نا مذہب کیوں چینج کر لینا؟ اور یہ ہے کچھ ہمارے ساتھیاں اسلام قبول کرے ہیں، وہاں کے مسلمان لوگ کیا بول رہے ہیں، ضرور تم نام چینج کر لینا، مذہب چینج کر لینا، ایسا کرنے سے بہت پرابلمس ہو رہے ہیں۔ تو وہاں کے مسلمان جو ہے نا یہ نام کو اور جو ہے نا یہ مذہب چینج کرنے کے لیے بہت یہ کر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں صاحب ایک سوال، کم وقت ہے، آپ نے 2 سوال پوچھ چکا ہے، میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد باقی کو موقع دیا جائے گا۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر وید میں لکھا ہے توحید کے بارے میں، ایک خدا کے بارے میں، ایک اللہ کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں، تو میں مذہب چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب چینج کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب پہ پختگی سے عمل کرو۔ آپ کے وید میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، غلط ہے۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 7، بھاگ نمبر 7، شلوک نمبر 20 میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods۔ جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے، مٹیریلسٹک تھنگ کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ غلط خدا کی عبادت کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، آئیڈل ورشپ کرتا ہے۔ تو بت پرستی کے خلاف کئی شلوک ہے آپ کے وید میں، بھگوت گیتا میں۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب بدلو؟ میں کہتا ہوں کہ ہندوازم پہ پختگی سے عمل کرو اور بت پرستی ختم کرو۔ اس کے آگے لکھا ہے آپ کے وید میں کہ کئی رشی آئیں گے، انتم رشی آئیں گے، اور لکھا ہے کہ یہ انتم رشی کا جو بھی کہنا ہے اسے مانو۔ تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو آخری رشی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ ہے قرآن، اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اچھے ہندو ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذہب بدلو، میں کہہ رہا ہوں مذہب پہ پختگی سے عمل کرو، اور جب عمل کریں گے آپ کو ماننے پڑیں گا ایک خدا میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آخری پیغام قرآن میں۔ یہ لکھا ہے کرسچن کتاب میں، جوئش کتاب میں، ہندو کتاب میں بھی۔ آپ نے کہا نام بدلنا ضروری ہے، نام بدلنا ضروری نہیں ہے۔ نام سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ محمد، ذاکر، سلطان، عبداللہ عمل سے بنتا ہے، عمل سے۔ اگر آپ اپنی ساری رضا اللہ، خدا کے حوالے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مسلم۔ آپ اپنا نام بدلنے سے ذاکر، عبداللہ، سلطان، شاکر سے مسلم نہیں بن جاتے۔ مسلم بنتے ہیں آپ کی ساری رضا
اللہ کے حوالے کرنا پھر آپ مسلم بنتے ہیں. ہندو کے معنی کیا؟ ہندو از اے جغرافیکل ڈیفینیشن. جغرافیکل علاقی اعتبار سے ڈیفینیشن ہے. جو کوئی انسان، جو کوئی شخص انڈس ویلی کے ارد گرد رہتا ہے، ان دا لینڈ آف انڈس ویلی، جو انسان سندھو ندی کے آس پاس رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ لفظ ہندو سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عربوں نے جب اس دیش میں آئے. تو ہندو لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا عربوں نے. تو جغرافیکلی جو بھی شخص اس دیش میں رہتا ہے اسے ہندو کہتے. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، مذہبی اعتبار سے نہیں، جغرافیکلی علاقے اعتبار سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہندو مطلب بدھ کی پوجا کرنا تو میں ہندو نہیں ہوں، لیکن علاقے اعتبار سے میں انڈین ہوں، علاقے اعتبار سے میں ہندو ہوں، اور خدا کو ماننے کے اعتبار سے میں مسلم ہوں، کیونکہ میں ساری رضا اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور اسلام میں بھی نام بدلنا فرض نہیں ہے. نام بدلنا فرض نہیں. اگر وہ نام شرکانہ ہے جس میں شرک کی بو آ رہی ہے تو بدلنا فرض ہے، ورنہ نام بدلنا فرض نہیں. آپ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتے. عملی طور پہ آپ اللہ کی بات مانو تو آپ اچھے مسلمان بنیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو سامنے سے کریں. میرا نام ٹی رمیش ہے. میں یونائٹڈ ایئر ایکسپریس کوریئر میں کام کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑے دن پیپر میں اور میڈیا میں دیکھا ہے ایسا، جو اسپورٹس سٹار ہے وہ کہتے ہیں جو کپڑے سے تو کپڑے کے لیے ریسٹرکشنز رکھے سے ان کو ریسٹرکشنز کرے، ایسا کھیلنا نہیں. تو وہی پکچروں میں تو بہت دن سے ایسا کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا، میں آپ کا کیو ٹی وی دیکھتا ہوں اور وہ ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لے تو بہت اچھا رہتا ہے. بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. دوسرا سوال تھا کہ میرے کیو ٹی وی کے تقریر ہے ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرے تو اچھا ہے. میرے طرف سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں. جو بھی چاہے کر سکتا ہے، نو کاپی رائٹ. لیکن میں آپ کی زبان نہیں جانتا ہوں، آپ کے حیدرآبادی لوگ کرنا چاہیے. کوئی ریسٹرکشن نہیں، نو کاپی رائٹ. انشاءاللہ ثواب ملیں گا. جہاں تک کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام میں میڈیا میں کچھ مہینے پہلے سپورٹس کے بارے میں ریسٹرکشن آیا تھا، کپڑے پہننے کے بارے میں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ثانیہ مرزا کے بارے میں ہے نا؟ ثانیہ مرزا کے بارے میں نا، تو ڈائریکٹ پوچھیے نا. مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہو. اور یہ ثانیہ مرزا کے ایشو کے بارے میں کئی مہینوں تک انڈین میڈیا پھر فورن میڈیا سے اچھالی، اور یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن فرنٹ پیج کے اوپر آ چکا تھا کہ اسلام ثانیہ مرزا کے خلاف ہے، مولانا لوگ نے اس کے خلاف بات کیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کافی رپورٹیں پڑھی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایسے جب سوالات اٹھتے ہیں تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے. حکمت سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو مولانا نے فتویٰ دیے یا کئی لوگ نے جو کہے، اکثر مولانا نے صحیح فتویٰ دیے اکثر، لیکن کافی پولیٹیشین بیچ میں آ گئے ہو سب. میں مختصر سے آپ کو اس کا بیان دوں گا. لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام ریسٹرکٹس انٹرنیشنل سپورٹس، کہ اسلام سپورٹس کی ترقی کے خلاف ہے. اور ثانیہ مرزا سے میڈیا پوچھ رہی تھی کہ اسلام حرام کہتا ہے تو کیوں آپ ایسے کپڑے پہن رہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ مرزا لان ٹینس میں نمبر 31 تھی، ابھی 34 ہے، واپس سے لگ بھگ قریب ہے، 31-34 نمبر پہ ہے. آپ سب سے نمبر 1 ٹاپ سیڈ سرینا ولیم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں نہیں اس سے پوچھتے کہ اس کا مذہب اسے اجازت دیتا ہے اسے کپڑے پہننے کی؟ آپ مولانا سے کیوں پوچھتے کہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ آپ جا کے پریسٹ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ جا کے پوپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ سرینا ولیمز جو نمبر 1 ہے ایسے کپڑے پہننا کرسچینٹی الاؤ کرتی ہے کہ نہیں؟ پوپ میرے نظریے سے بالکل کہیں گا حرام ہے. کلیئرلی لکھا ہے حجاب کے بارے میں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں حجاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں کہ عورتیں اچھے کپڑے پہننا چاہیے، سوبر، ماڈسٹ. The woman should wear modest clothes with shamefacedness, with sobriety, should not have braided hair of gold, nor wear pearls. مطلب بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، سونے نہیں پہننا چاہیے، اور اچھے سے پیش آنا چاہیے عزت کے ساتھ. اور کرسچینٹی میں بھی ایسے کپڑے پہننا حرام ہے. اگر آپ پریسٹ سے پوچھیں گے، کوئی بھی پریسٹ کہے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نن لوگ مسلمہ جیسے
لباس پہنے, اسلام کے لباس پہنے, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھتا ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہے, جو عورتیں مذہبی ہے, انہیں ایسے کپڑا پہننا چاہیے, ہمارے حساب سے ہر عورت, ہر مسلمہ, ہر مسلم خاتون مذہبی ہونا چاہیے اور اسے اچھے کپڑے پہننا چاہیے. میڈیا کیا کرتی ہے, اچھالتی ہے. اور افسوس کی بات, ہمارے کئی مسلمان پولیٹیشین وہ کہنے لگے کہ مولانا ہے نا, یہ صرف مذہبی تک رہنا چاہیے, سپورٹس میں نہیں آنا چاہیے, سپورٹس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. میں یہ مسلم پولیٹیشین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پالیٹکس تک محدود رہو, اسلام کے دائرے میں مت آؤ. وہ کہتا ہے کہ مولانا جو ہے نا, یہ ہمارے سپورٹس وومن کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, اور کئی ہمارے غیر مسلم پولیٹیشینز کہنے لگے کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے, ہمارے ہندو پولیٹیشینز. تو میں نے کہا کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے کپڑے کا ساتھ دیتا ہے وہ وید کے خلاف ہے, ہندوازم کے خلاف ہے. ہندوازم میں بھی لکھا ہے, آپ ہندو کتاب پڑھیں گے, وید پڑھیں گے, جلد نمبر 10 لکھا ہوا ہے, چیپٹر نمبر 85, شلوکا نمبر 30, اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8, چیپٹر نمبر 33, منترا نمبر 19 میں کہ برہما نے, خدا نے آپ کو عورت بنایا ہے, اس لیے نظر نیچے کرو اور اپنا سر ڈھانکو. تو ہندوازم میں بھی حجاب ہے. تو یہ ہندو پولیٹیشین اپنی مذہبی کتاب پڑھے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے لباس کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے, میں نے کہا جو ثانیہ مرزا کے لباس کے ساتھ ہے وہ ہندو مذہب کے خلاف ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پولیٹیشین سے, چاہے ہندو یا مسلم ہو, کہ انٹرنیشنل سپورٹس کو ترقی سے روکنا نہیں چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے لان ٹینس میں, بیڈمنٹن میں ہم دیکھیں گے خواتین پورے کپڑے پہنتی تھی, پوری ڈھکی ہوئی تھی. جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کپڑے کم ہوتے جا رہے. تو پہلے تو لوگ کھیلتے تھے, مسلم اور غیر مسلم خواتین بھی, ابھی کیوں ضروری آ گئی؟ مان لو میں کہتا ہوں اگر کل بیچ والی بال انٹرنیشنل سپورٹس ہو جائے گا جس میں عورتوں کو بکینی پہن کے کھیلنا ہوتا ہے, تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں گے بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ کون سا ہندوستانی پولیٹیشین اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے بھیجے گا؟ بیچ والی بال جانتے ہیں آپ؟ بیچ والی بال اگر کل وہ انٹرنیشنل سپورٹس بن گیا تو کیا بھیجیں گے اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ اور میں جانتا ہوں کہ کپڑے پہننے سے کچھ پرفارمنس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, 1%, آدھا فیصد, 5% ہو سکتی ہے, لیکن اگر خالی کپڑے پہننے سے کچھ فرق آتا ہے, آدھا فیصد, 1%, ہم جانتے ہیں کہ سوئمنگ کے لیے کم کپڑے پہنا جاتا ہے تو کیا سوئمنگ اور اچھے سے ہو سکے؟ اگر آپ عقل لڑائیں گے تو کپڑے نہیں پہنیں گے, سب سے اچھی سوئمنگ ہوئیں گی, تو کیا بنا کپڑے سوئمنگ کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ میری, آپ کا محدود, میری ماڈسٹی ہے اتنا پہننا, بکینی پہننا. آپ کی ماڈسٹی, ہماری ماڈسٹی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آپ کا لیول یہ ہے, ہمارا لیول وہ ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ حکمت جانتے تو کپڑے مت پہنو نا, کیوں کپڑے پہنتے؟ آپ دیکھیں گے کہاں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں میڈیا کی بازی الٹی کرنا چاہیے. جب مجھے پوچھا گیا تھا کہ ثانیہ مرزا ایسے کپڑے پہنتی ہے, کیا صحیح کرتی ہے, تو میں نے کہا آپ ثانیہ مرزا کو فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ کئی مسلمان کرکٹرز چاہے وہ ہندوستان کے لیے کھیل رہے یا چاہے پاکستان کے لیے کھیل رہے, نماز کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, جمعہ نماز بھی نہیں پڑھتے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے, صلاح. کم از کم ثانیہ مرزا نماز تو پڑھتی ہے, صلاح تو پڑھتی ہے, الحمدللہ. ہو سکتا ہے کل وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مسلمان کرکٹرز ثانیہ مرزا سے اور بڑا حرام کر رہے, ثانیہ مرزا سے بڑا حرام کر رہے, کم از کم نماز تو پڑھتی ہے, اس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کچھ غلطی کر رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ حکمت سے پیش آنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ہدایت دیں گے, کم از کم نماز تو پڑھی ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا, وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ پرفارمنس میں شاید آدھا فیصد, 1% ہو سکتا ہے کہ لمبے کپڑے پہننے سے پرفارمنس میں کمی ہو, لیکن جب اللہ کا ساتھ ہے تو پرفارمنس میں کتنی ترقی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ if Allah forsakes you none can help you, اگر اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے
تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ اگر ساتھ دے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو اسی لیے مومنوں سے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے لیے کہیے. تو ہو سکتا ہے ثانیہ مرزا انشاءاللہ کچھ دن بعد، چاہے ہفتے ہو یا مہینے ہو یا سال ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ کپڑے بھی اچھے پہنے اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.